السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مولانا صاحب سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ کتاب کتاب الاموال اور کتاب الخراج جو مولانا امام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ صاحب کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کتاب کو میں نے ڈاؤن لوڈ کی اور پھر اپنے کزنز کو جو علماء ہیں ان کو بھیجا میں نے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ سب کتابیں کون پڑھے گا، اور کیا اس کا ریلیونس ہے، اور یہ اصول الفقہ کی بحث ہے، اور اس سے زیادہ ضروری وہ ہے، وہ پڑھنا ہے، اور یہ مدارس میں نہیں ہیں، اور جب اسلامک گورننس ہوگی تو یہ سب چیزیں ضروری ہوں گی، لیکن اس میں بھی اصول کی ضرورت ہے، فلاں ایکس وائی زیڈ بلا 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 بلا۔ میں نے ان مولانا صاحب کو، اپنے کزنز نہیں جو دوسرے ہیں، ان کو میں نے بھیجا، ان کو میں نے بتایا، حالانکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں انگلش میں ہیں، اور میں نے ایک تھوڑا سا دیکھا تھا shudhganga.com پہ، اور لیکن یہ پوری بک جو ہے وہ میں ڈھونڈنے کی کوشش کیا انگلش میں، لیکن وہ ملی نہیں، عربک میں ہے۔ تو وہ مولانا صاحب نے کہا جتنی بھی دنیا کی تمام بڑی یونیورسٹیز ہیں وہاں قرآن اور اسلام کا مطالعہ ہو رہا ہے، اچھے سے ہو رہا ہے، اور وہ اسی لیے کیونکہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہاں کچھ ہے، اسی لیے وہ کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ تھا یہ خود کتنا صحیح ہے وہ میں اس میں چاہتا ہوں غور فکر کرنا اور انالائز کرنا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف قرآن پاک اور حدیث اور سنت اور خلفائے راشدین اور تمام جو اسلام کے بزرگ تھے وہ انہی لوگوں کے اوپر ہی اسٹڈیز ہوتی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ کمپیریٹیو ریلیجن کا ایک سیکشن ہے، اور اس میں تھیولوجی اور تمام چیزیں، سوشل پولیٹیکل اکنامک اور بہت ساری چیزیں تمام وہ اس میں مطالعہ ہوتا ہے۔ دوسرے جو سسٹمز ہیں، دوسرے جو پروگرامز ہیں، جیسے لا ہے، سوشل پولیٹیکل وغیرہ وغیرہ، اکنامک سسٹم ہے، اس میں ماسٹرز پر جانے کے بعد یا جو لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پی ایچ ڈی میں، یا پی ایچ ڈی کے بعد بھی جو لوگ خود زیادہ سویلائزیشنز کو پڑھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی تھی ایک ہندو سویلائزیشن، یہاں انڈیا کی جو سوسائٹی رہی ہے اس میں کیا تھا کانسیپٹ، کیسے تھے لوگ، اس کے بعد آیا یہ کانسیپٹ ان کا ویسٹ وغیرہ میں یا مڈل ایسٹ وغیرہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں کا وہ وہاں جو ہم ان کو کہتے ہیں بیبیلونین، اور جو ابھی یہ ہے کامن لا کا جو سسٹم چلا، اس کا کیا تھا رہا سسٹم۔ پھر جب ہم ایسٹ میں آتے ہیں، یہ چائنا میں کنفیوشیس اور بدھا اور ان لوگوں کا کیا تھا اس زمانے کا سسٹم، اور پھر لاسٹ میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سسٹم۔ پھر ابھی کا جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں بہت سارے ماڈلز ہیں، امریکہ کا اور دوسرے تمام جو کیپٹلسٹ ہیں، اگر ہم اکنامی کی بات کریں تو اگین امریکہ اور چائنا ہیں دو ماڈلز۔ جب ہم بات کرتے ہیں پالیٹکس کی تو پھر وہی ہے امریکہ، اور یہ بہت ساری تحریکیں چلی ہیں، وہ یہ تمام چیزیں کانسٹیٹیوشن اور لیگل میں اگر ہم دیکھیں تو پورا ویسٹ کا تقریباً ایک ہی جیسا ہی ہے جو آج کل میجورٹی آف دا ورلڈ میں وہ فنکشن کر رہا ہے، اور اسلام کا کہاں ہے اس کی بہت ساری چیزوں پر کام ہی نہیں ہوا۔ اور پھر ہندوازم کا جو سسٹم تھا وہ مسلمانوں نے خود بھی نہیں پڑھا، اور وہ کیا سسٹم رہا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے، دنیا کو نہیں معلوم ہے، خود ہندوز بھی بہت زیادہ نہیں پڑھتے، جس طرح سے مسلمان کو خود نہیں معلوم ہے، جس طرح سے میرے کزنز نے کہا کہ یہ اصول الفقہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ تو وہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یونیورسٹیز میں یا جہاں کہیں بھی وہ اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ یہاں کچھ ہے مٹیریل، بلکہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم جانیں کہ لوگ اس پرٹیکولر کمیونٹی کے وہ کس چیز پر بلیو کرتے ہیں، ان کا سسٹم کیا ہے، ان کا سٹرکچر کیا ہے، ان کا قانون کیا ہے، وہ کیوں اور کس طرح سے بیہیو، اور ان کی فکریں کیا ہیں۔
یہ ان تمام چیزوں کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے وہ کرتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی چیز ایسی پسند آتی ہے انہیں تو ٹھیک ہے لے لیتے ہیں. کچھ چیز ایسی ہے جو انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو ارریشنل ہے، جو وغیرہ وغیرہ، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کو حالانکہ قرآن میں کرٹیسائز کیا گیا بہرحال. تو بحیثیت کہ ایک مسلمان ہونے کے اور ایمان قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے کے، اور اس پر ایمان ہونے کے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ سارے کرنٹ اور فیوچر پرابلمس کو سالو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس پر ایمان رہنے کے. میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں یعنی مسلمز جو ہیں وہ خود اپنے ہی لٹریچر تو پڑھ نہیں رہے ہیں. ایک تو ہمیں یہ اپنے لٹریچر کو پڑھنا چاہیے کہ کیا ہے اور وہ اپنے اندر کیا طاقت رکھتا ہے، کیا یعنی وزڈم ہے، فراست ہے جو پرابلمس کو سالو کر سکتی ہے. اور پھر یہ کہ دوسرے جو اقوام ہیں اور جو قوم ہیں وہ لوگ کیوں، کیا اور کس طرح سے سوچتے ہیں، ان کا کیا سسٹم سیٹ اپس ہیں، وہ ہم جاننے کی کوشش کریں. ایز اے حاکم بھی ہم لوگوں کو وہ جاننا ہے کہ دوسرے کیا فیل کرتے ہیں، کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، ان کا انٹریکشن کیا ہے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینیج اور آرگنائز کرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے یہ کبھی کیا ہی نہیں. آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ گرے ہوئے ہیں اور آج ہم اٹھ نہیں پا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مسلمان مؤرخ کتنے ہیں اور کہاں ہیں. وہ بتا دیجئے کہ جو مغل پیریڈ کا جو ہماری تاریخ تھی وہ کہاں ملے گی ہمیں، کہاں ملتے ہیں ہم لوگوں کو مؤرخ. دین کے درسگاہوں میں تاریخ وغیرہ سے کوئی وابستگی نہیں ہے. اور میں صرف دین کے مدارس کا کرٹیسائز اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ مدرسے کو بند کر دیجئے، یا مدرسہ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وغیرہ وغیرہ کہ یعنی اس میں کچھ ڈونیٹ کریں یا نہیں کریں، یا مدرسہ بالکل تھرڈ کلاس انسٹیٹیوشن. ایسا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدارس اور ہمارے علماء اور ہماری جو دینی درسگاہیں ہیں ان کو اور ایکسپینڈ کر کے عالمی فکر رکھتے ہوئے تمام تر ضروریات حال اور مستقبل میں وہ پورا کرنے کے لیے اس اعتبار سے چلانے کی ضرورت ہے. اور ہم لوگوں کے پاس یہ دو ادارے نہیں ہونے چاہیے، دین ہے تو دنیا نہیں، دنیا ہے تو دین نہیں. ایسا ایک ادارہ ہونا چاہیے جہاں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو. تو انشاءاللہ اسی طرز پر چل کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا فتح کر پائیں گے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.